Assalamu alaikum viewers. Today we'll be studying lecture number 8 of your course Positive Psychology. آج کے لیکچر کا ٹائٹل ہے ہیپینس اینڈ ویل بینگ اور یہ ماڈیول 2 ہی کا حصہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ماڈیول 2 از ریلیٹڈ ود ایموشنل اسٹیٹس اینڈ پروسیسز اور اس میں ڈفرینٹ کائنڈز آف ایموشنز پڑھیں گے، کس طرح ان کا انسان کی ذہنی کیفیت کے ساتھ تعلق ہے، کیسے انسان ایموشنل کوپنگ کر سکتا ہے when that person is suffering from stress and other adverse life circumstances. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایموشنز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اس ماڈیول میں ہم نے سب سے پہلے جس ٹاپک کا آغاز کیا that was actually the basic of this module and that was positive emotions. پچھلے لیکچر کو ریویو کرتی ہوں اس سے پہلے کہ آج کے لیکچر کا آغاز کروں. اور پچھلے لیکچر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم تھوڑے سے منی ایکسپیریمنٹ کریں گے آج کے لیکچر کے آغاز میں. پہلے ریویو کرتے ہیں، اس کے بعد ایکسپیریمنٹس کی طرف چلیں گے. ان دا پریویس لیکچر وی ڈسکسڈ دا سیکنڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشنز اور اس تھیوری کا نام ہے براڈ اینڈ بلڈ تھیوری اینڈ دیٹ ہیز بین پریزنٹڈ بائی باربرا فریڈرکسن. اور اس کے مختلف ریسرچز جو اس نے 2000 میں 2002 میں کی ان کا ہم نے مختلف اینگل سے مختلف ویو پوائنٹ سے جائزہ لیا تھا. Barbara maintained that in contrast to negative emotions, positive emotions would have many more outcomes which could be advantageous for human beings. For example, the only effect या outcome of negative emotions could be either fight or flight. آپ کی جو ایکشنز ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس پازیٹیو ایموشنز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ براڈن ہو جاتے ہیں اینڈ اٹ وڈ ہیو سوشل، کوگنیٹو اینڈ فزیکل بینیفٹس. سوشل بینیفٹس یہ ہیں کہ یو ڈیولپ گڈ ریلیشن شپس ود پیپل اینڈ وین یو ڈیولپ گڈ ریلیشن شپس ود پیپل تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ دین پیپل بہیو ڈفرینٹلی ٹوورڈ یو اور پھر آپ کو خوشی ملتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک یوزفل انسان سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاپولر ہیں لوگوں میں اینڈ دس obviously gives immense happiness to people. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ cognitive effects یہ ہوتے ہیں کہ people are able to work in a better way, they can think more clearly, they can think more logically and they can become more creative. Physical benefits یہ ہیں کہ you are in a relaxed mental and physical state, you are more contented than as compared to that state when you are suffering from negative emotions. بہت سے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ باربرا نے مینشن کیے ہیں if you experience more of positive emotions. اور جیسا کہ تھیوری کا نام ہے براڈ اینڈ بلڈ تھیوری تو دو ایڈوانٹیجز تو یہی ہیں کہ you are broadening the perspective of your positive emotions or experiences. خوشی سے خوشی جنم لیتی ہے. اور ایک میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر لیتے ہیں، یو بیکم مور الٹرسٹک، یو آر مور لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل. اور تیسری بات یہ تھی کہ یو براڈن یور ہورائزن آف ہیپینس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک انڈیورنگ بینیفٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یو بلڈ یور پرماننٹ ریسورسز وچ بیکم الٹیمیٹلی اے پارٹ آف یور پرسنالٹی. اور ہم نے اسپائرل جو اپورڈ اسپائرل کی بات کی تھی اس میں یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ کے ریسورسز بلڈ ہو جاتے ہیں دین یو بیکم اے ڈفرنٹ پرسن، یو آر ایبل ٹو ڈیل ود اسٹریس ان اے بیٹر اینڈ اپروپریٹ وے جو پہلے شاید آپ نہ کر سکتے ہوں. تو یہ ایک سائیکل کی طرح چلتا ہے، یو ہیو پازیٹیو ایموشنز اینڈ دیٹ لیڈس ٹو مور پازیٹیو ایموشنز دیٹ بلڈ یور ریسورسز اینڈ وین یور ریسورسز آر بلڈ تو پھر آپ کو اس سے ہیپینس ملتی ہے بیکاز یو آر ایکسیپٹیڈ مور ان سوسائٹی، پیپل لائک یو مور اور پھر یو آر ایبل ٹو پرابلم سالونگ ان اے بیٹر وے. یو بیکم مور کریٹو، یو کین سالو پرابلمز، یو کین ڈیولپ ہیلدی ریلیشن شپس ود پیپل. تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی اوور آل لائف میں ڈیولپمنٹ پیدا ہوتی ہے جس سے اگین پازیٹیو ایموشنز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اینڈ دیٹ از وائی یو بیکم اے ٹرانسفارمڈ پرسن. اس کے علاوہ کچھ بینیفٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے پازیٹیو ایموشنز کے، جیسا کہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو ایموشنز جو ہیں ان کو بھی کم کر سکتے ہیں اور نیگیٹو ایموشن سے تو فرار ممکن نہیں ہے زندگی میں.
ہر انسان کی زندگی میں پرابلمس بھی آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے چاہے وہ بندہ کتنا ہی ریسورسفل، دولت مند کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، کہ اس کی زندگی میں برے لمحات نہیں آئیں گے. وہ تو ہر ایک کا مقدر ہوتے ہیں. تو اس وقت امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کے ریسورسز آپ کی ہیلپ کریں، اور پازیٹیو ایموشنز جو ہیں دے آر ایکچولی ایبل ٹو ڈیمینش اور ریڈیوس یور نیگیٹو ایموشنز. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز کین ہیلپ یو تھرائیو، فلرش ان یور لائف، اور اس کو ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ہم نے ثابت بھی کیا تھا کہ کیسے جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ یہی شو کرتے ہیں کہ پیپل who have more of positive emotions, they have more chance to flourish in their life because they are able to think clearly, they are able to become more creative in their life, and they are able to solve problems, and then they have developed more resources. اور اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ 2 پروپوزلس کی بات کی تھی کہ اگر آپ نے یہ اسٹریٹجیز نہیں یوز کی، خوش رہنے کی کوشش نہیں کی، نیگیٹیوٹی کو اوور کم کرنے کی کوشش نہیں کی پازیٹیو ایموشن سے، تو پلیز ڈو دیٹ اینڈ سی دا کانسیکوینسز ان یور لائف، اینڈ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اٹ وڈ ہیو اے بیٹر افیکٹ آن یور اسٹڈیز اور جنرل ریلیشن شپس ود ادر پیپل. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ منی ایکسپیریمنٹس کریں گے، تو ناؤ دس از دا ٹائم فار دیٹ. پہلا ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ دا کارٹون کامیڈی پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اسکیل کا میں نے ذکر کیا تھا، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹ اسکیڈول، جس میں 20 ورڈز تھے نیگیٹو ایموشنس کے اور 20 ورڈز تھے پازیٹیو ایموشنس کے. اب یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی اسکیل. اگر آپ کے پاس کوئی بک ہے پازیٹیو سائیکالوجی کی تو اس میں بھی ہو سکتی ہے یہ اسکیل. اگر نہیں ہے بالفرض تو جیسے میں نے آپ کو بتائے تھے ڈفرینٹ ایموشنل ورڈز نیگیٹو اور پازیٹیو، تو آپ ان کی ایک فہرست بنا لیں. اٹس ناٹ اسینشیل دیٹ دے مسٹ بی 20 ایچ، کم بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ خود سوچ لیں، جو بھی نیگیٹو ایموشنز ڈکشنری سے دیکھ لیں، اردو میں انگریزی میں جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ریٹ کیجئے آن 1 to 7 اسکیل یا 1 to 5 اسکیل، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر ایک لفظ ہے اریٹیبل، سو یو آر اریٹیبل ایٹ دس ٹائم، تو 1 سے لے کر 5 تک. 1 کا مطلب ہے ناٹ ایٹ آل، اور 5 یا 7 کا مطلب ہے ویری مچ یا ایکسٹریملی. تو آپ کہاں اپنے آپ کو فٹ پاتے ہیں اس مومنٹ میں. اسی طرح سے ایک لفظ ہے کنٹینٹمنٹ، تو آپ کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے. اب میں نے بات کی کہ آپ نے کوئی کارٹون کامیڈی دیکھنی ہے، اور کیا پروسیجر ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ پر پینس ایڈمنسٹر کریں گے، سو دیٹ ول شو یور کرنٹ اسٹیٹ whether you are currently in the present or negative mood. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی اچھا کامیڈی سیریل دیکھنا ہے جو آپ کو پسند ہو، یا آپ نے کوئی کارٹون دیکھنا ہے 15-20 منٹس کے لیے. اس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ ریٹ کرنا ہے کہ what change that humorous or light comedy has brought into your emotions. اسی لیے اس کو پری اور پوسٹ کہتے ہیں. تھوڑا سا یہاں پہ یہ بات کرتی جاؤں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ پری اور پوسٹ لگانے کا پرپس ہی یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں ویسے ہی غمگین رہتا ہوں یا میں ہمیشہ ہی خوش رہتا ہوں، تو آپ کی پہلی اوریجنل بیس لائن کنڈیشن بھی میئر ہو جائے گی، اور جو اس میں اور دوسری کنڈیشن میں ڈفرنس ہے دیٹ ول بی اینڈ دیٹ شوڈ بی ڈیو ٹو دیٹ ہیومرس کامیڈی پکچر ڈراما یا پھر کارٹون. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک اچھا ایونٹ، جو میں نے اسٹریٹجیز کی بات کی تھی کہ پرپوزل میں آپ اڈاپٹ کریں نیگیٹو ایموشنس کو اوور رائڈ کرنے کے لیے، آف سیٹ کرنے کے لیے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کیسے نیگیٹو ایموشنس جو ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے with the introduction of positive experiences. دوسری ایکٹیویٹی، the movie then what experiment. یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک گڈ فیل فلم سلیکٹ کرنی ہے یا کوئی ڈراما اگر آپ کو لگتا ہے ڈیوریشن تھوڑی ہو، اور ایک بیڈ فیل فلم. گڈ فیل فلمز کون سی ہوتی ہیں؟ جن سے بعد میں لگتا ہے کہ ہاں بڑا اچھا ہو گیا ہے، مے بی ہیرو ہیروئن مل جاتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. بیڈ فلم، لوگ مر گئے، بہت وائلنس ہوا، تشدد ہوا، حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ. گڈ فیل آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، بیڈ فیل آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنی ہے. دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے ایک فلم دیکھنے کے لیے، جیسے کہ گڈ فیل فلم ہے، اس کے بعد انہیں کہنا ہے کہ چلیں اب کچھ کرتے ہیں. یہ وہ
ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں نیگیٹو ایموشنز کے بعد کم ایکٹیویٹیز آتی ہیں جن میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں، اور پازیٹیو ایموشنز کے بعد آپ میں زیادہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسی سچویشن کو آپ کی زندگی میں لا رہے ہیں جو کہ ریسرچرز نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کی ہیں. تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک بیڈ فیل فلم دکھانی ہے دوستوں کو، اور اس کے بعد ان سے کہنا ہے کہ چلیے آپ کچھ اور کرتے ہیں، بتائیے کیا کیا کریں، اور دیکھنا ہے کتنی ایکٹیویٹیز وہ مینشن کرتے ہیں. ہم کارڈ کھیلیں، ہم واک کرنے چلے جائیں، ہم کہیں کھانا کھانے چلے جائیں، ہم پڑھائی کریں، ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طرح بیڈ فلم کسی اور دن کسی اور دوست کو، اور پوچھنا ہے کہ جی اب کیا کریں. دیکھیں ایکٹیویٹیز کس میں لوگ زیادہ بتاتے ہیں. According to the theory, they should tell about more activities after watching a good feel film. ایک اور ایکسپیریمنٹ، اور وہ کیا ہے کہ کامن سینس ڈیفینیشنز آف ہیپینس کیا ہیں. آپ نے اپنے دوست احباب سے، ملنے جلنے والوں سے پوچھنا ہے کہ what do they mean by happiness. ان کے خیال میں خوشی کیا چیز ہے، خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے، اگر وہ خوش ہوں تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے. what are different signs and landmarks of happiness کہ بھئی میں خوش ہوں. چلیں ہم مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک خوشی کیا چیز ہے اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش ہیں. آپ کے نزدیک خوشی یا ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس از سم واٹ یور انٹرنل ایکسپریشن، یور انٹرنل فیلنگ. آپ خوش رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی ایک بہت خوبصورت احساس ہے، ایک جذبہ ہے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوش رہے، اور ہر کوئی اسی کے لیے تگ و دو کرتا ہے. مومنٹ آف سیٹسفیکشن ہی خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہو تب آپ خوش ہوتے ہو. میرے لیے خوشی یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز اچیو کرتا ہوں یا کوئی اچھا کام کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے اطمینان ملتا ہے، تو یہ میرے لیے خوشی ہوتی ہے. بیوٹیفل فیلنگ اینڈ پازیٹیو فیلنگ از ہیپینس. کہنے کو خوشی ایک لفظ کا نام ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ فیلنگز کی بات ہے. لمحے موجود میں اگر آپ اپنے دل میں، اپنے اندر کے فیلنگز میں اپنے آپ کو مطمئن فیل کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ خوش ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خوشی نہیں ہے، انہیپینس ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ خوش ہیں؟ مجھے ہمیشہ دوسرے ہی بتاتے ہیں کہ آپ خوش ہو، یعنی کہ میرے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اور یہ کہ جو بھی کام کرتی ہوں نا وہ ٹھیک ہو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ میں خوش ہوں. پازیٹیو بیہیویئر، میں بالکل مینٹلی ریلیکس ہوتا ہوں، اور میری بالکل کوئی میرے ٹینشن نہیں ہوتی اس ٹائم پہ، تو مجھے فیل ہوتا ہے آئی ایم ہیپی. جب ہر چیز پازیٹیو لگتی ہے، ہر چیز بہت خوبصورت لگتی ہے. کسی بھی لمحے میں یہ کہنا کہ یہ خوشی ہے یا یہ خوشی کا موقع ہے، یا یوں سمجھیے کہ اس لمحے میں خوش ہوں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب طمانینت کا احساس ہو. اس کے لیے یہ کہنا کہ دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ان کا ہونا جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ خوش ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی بندہ اپنے اندر وہ فیلنگ نہیں فیل کرتا، وہ احساس نہیں ہوتا اس کو کہ یہ لمحہ جو ہے یہ خوشی کا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ ایک آفاقی آگہی ہوتی ہے جب آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ خوش ہیں. آپ کو کون سی بات یا چیز خوشی دیتی ہے؟ مجھے جب پتا ہو کہ میں ہر کام ٹھیک کر رہی ہوں، ود ان لمٹس کر رہی ہوں، اور اس کا رزلٹ بھی مل رہا ہے. سم ٹائم کسی کو کچھ اچھا دے کے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ صحیح کیا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے. سیلیبریٹ کرنا، مائی برتھ ڈے کو مائی فرینڈ سے بات کرنا، اور اولڈ میموریز جو ہوتی ہیں وہ خوشی دیتی ہیں. کوئی نیکی کا کام کرنا، یا بڑوں کی کوئی ایسا کام کرنا جن سے وہ خوش ہو جائیں اور میرے لیے دعا کریں، تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. جب میں اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بہت خوشی دیتی ہیں. جب میں گھر جاتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو ان کو دیکھنا، ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، سم ٹائم ان کا یوں کرنا، سم ٹائم جو ہے وہ پاپا پاپا کہتے گود میں چڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ لمحہ جو ہے خوشی کا ہے. ابھی ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی اور آپ نے یہ دیکھا کہ
کہ مختلف اوپینینز ہیں لوگوں کی, انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مختلف آراء دیتے ہیں. اور ویسے بھی فار ایگزامپل میرے نزدیک ہیپینس کیا ہے دوسرے شخص کے نزدیک ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. مجھے کیسے پتہ چلتا ہے میں خوش ہوں اور میں اپنے آپ کو مزید خوش کرنے کے لیے کیا کرتی ہوں, دس ول بی ڈفرینٹ فرام پرسن ٹو پرسن. تو آج کا ٹاپک اسی سے ملتا جلتا ہے, بلکہ یہی ہے, ہیپینس اینڈ ویل بینگ. ہیپینس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں لوگوں کے. ہم نے جب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے پرسپیکٹیوز بھی دیکھے تھے پازیٹیو سائیکالوجی کے بارے میں, ایسٹرن اور ویسٹرن پرسپیکٹیو. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایجپشینز جو تھے وہ دے ٹاک اباؤٹ ہیپینس ان اے ڈفرنٹ وے. اس کے بعد جو لوگ آئے دے انٹرپریٹڈ ہیپینس ان اے ڈفرنٹ وے. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو سیئنگ دکھاتی ہوں. Ed Diner said in year 2000 that an increase in happiness is the closest thing psychology has to teach as a general tonic for greater well-being. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ ڈائنر کے نزدیک who has done most of the work on positive psychology, بلکہ اس نے تو اپنی تمام لائف جو ہے وہ ڈیووٹ کر دی for promoting well-being, subjective well-being. And he maintained کہ سائیکالوجی کا کام ہی یہی ہے کہ ایک ہیپینس کو ایک جنرل ٹونک کے طور پر ایڈوائز کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی میں جتنی زیادہ ویل بینگ اور ہیپینس آ سکتی ہے وہ لائی جائے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بہت ضروری ہے کہ وی شوڈ پرسو ہیپینس, تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اس کے بارے میں نظریات کیا ہیں. جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مختلف ادوار میں ہیپینس کو ڈفرینٹ طریقے سے ایک تو ڈیفائن کیا جاتا رہا. کچھ لوگ ہیپینس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ دیٹ یو مسٹ بیکم ہیپی ان یور لائف, اس سے یو گو بیونڈ دیٹ. تو دیکھتے ہیں کہ وین وی پرسو ہیپینس, اور یہ میرا ایک بڑا ہی فیوریٹ ٹاپک ہے پرسوٹ آف ہیپینس, کیونکہ یہ لائف کا مقصد بن جائے تو آپ خود بھی خوش رہتے ہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا کہا ہے دیکھتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹیز بلیو دیٹ پرسوٹ آف ہیپینس از جسٹ ایز امپورٹنٹ ایز آر رائٹس آف لائف اینڈ لبرٹی. ویسٹ میں ایک بات تو طے ہے کہ خوش رہنا بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, اور ذرا سا کوئی شخص اداس ہو یا اس کو لگے کہ میری ویل بینگ کو خطرہ ہے تو وہ فوراً سائیکالوجسٹ سے رجوع کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سائیکالوجی کو وہ مقام نہیں مل سکا جو باہر کی دنیا میں ہے, because many people here do not think about whether they are happy or not. Unfortunately, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اور وہ کون سی ضروریات ہیں, روٹی, کپڑا اور مکان, تو we are happy. While this is not the fact. Happiness is greater than that. صرف زندگی کی ضروریات پوری ہونا جو ہے وہ خوشی نہیں ہے. خوشی ایک اور چیز کا نام ہے which is related with your well-being, your subjective appraisal of contentment and happiness and joy and experience of joy and satisfaction in your life. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ٹرمز جو ہیں یہ synonymously بولی جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے, جیسے کہ positive affect, happiness, life satisfaction, contentment, subjective well-being, emotional well-being, etc. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیپل شوڈ اسٹے ہیپی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر لی ہیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں. انسان بھوکا نہ ہو, اس کو شیلٹر اویلیبل ہو, اس کو اتنے رائٹس, انصاف کے رائٹس ہوں, اس کو ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوں, تو پھر وہ سوچتا ہے کہ بھی میں خوش ہوں کہ نہیں. ہمارے ہاں ایک بندے کو یہ ہے کہ روٹی ملنی ضروری ہے, اور واقعی وہ ضروری ہے, وہ نہیں ہے تو آپ خوش رہیں یا نہ رہیں, آپ کی تو ساری خوشی ہی اس چیز سے ہے کہ آپ کو روٹی مل رہی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے کلچر میں, کس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ اکنامک اور سوشل کنڈیشنز کیسی ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ویسٹرن کنٹریز میں اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹارگیٹ جس کے سب لوگ پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں, اور شاید خوشی کہتے ہیں پھر بھی نہیں ملتی. اور مختلف لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے اینشینٹ گریکس کے بارے میں پڑھا تھا. سوکریٹس believed that if you acquire knowledge then you can become happy. تو نالج میں ہیپینس چھپی ہوئی ہے. اس نے کہا اگنورنٹ بندہ جو ہے اس کی کیا خوشی,
اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا خوشی کیا ہوتی ہے. ریئل ہیپینس از ہڈن ان ایکوائرنگ نالج. Aristotle said, if you are doing what is right, and if you know what is your goal, then you are happy. Plato said, when you know about yourself, about your deeper self, then you are happy. تو مختلف تشریحات جو ہیں وہ ہیپینس کی جاتی ہیں. ایک ہیڈونک ایسپیکٹ ہے جس سے مراد صرف پلیئر ہے, ابھی آگے چل کے اس کی بات کریں گے. بدھا فاؤنڈ انلائٹنمنٹ ان سالیٹیوڈ. اس کی بات ہو چکی ہے پہلے کہ بدھا اپنے گھر سے نکل گیا تھا, اس کو چین نہیں تھا, سکون نہیں تھا, حالانکہ وہ بڑا امیر تھا. تو دولت اس کو خوشی نہیں دے سکی, اس کو لگتا تھا کوئی چیز ہے مسنگ ہے لائف میں. سو ہی فاؤنڈ دیٹ ہیپینس, پیس, جس کو اس نے انلائٹنمنٹ کا نام دیا, ان اسٹیئنگ الون, اور غور و فکر کرنے میں اور دنیا سے ڈیٹیچ ہونے میں. تو ہیپینس جو ہے وہ ایک ہی اس کی تعبیر یا ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی, یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی ہی ورسٹائل چیز ہے جس کو لوگ مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Then Aristotle believed that eudaimonia is based on a lifelong pursuit of meaningful developmental goals. جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ eudaimonia جو ہے وہ ایک سینونیم کہہ سکتے ہیں ہیپینس کے لیے, اور وہ ہیپینس تب ملتی ہے when you find a meaning in your life. تو اسی لیے ارسطوٹل یہ کہتا ہے کہ ہیپینس پلس میننگ از اکول ٹو ویل بینگ. ڈائنر کہتا ہے لائف سیٹسفیکشن اینڈ ہیپینس از اکول ٹو ویل بینگ. ارسطوٹل کہتا ہے ہیپینس از ون اسٹیپ بیونڈ جسٹ اسٹیئنگ ہیپی. خوش رہنا یا وہ ضروری نہیں ہے اکیلا, اس کے ساتھ ریئل ہیپینس از وین یو فائنڈ اے میننگ ان یور لائف, اور میننگ تبھی ملتا ہے وین یو نو وٹ از یور گول. اور پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وٹ آر ریئل ورچوز. فار ایگزامپل میری گول یہ ہے کہ میں ملینئر بن جاؤں, تو کیا یہ واقعی ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل. تو ضروری کیا ہے؟ ورچو کو پہچاننا جو ہے ارسطوٹل کے نزدیک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک گول جو ہے وہ دیٹ کوڈ ڈیمینش دا رائٹس آف ادر پیپل, جو کہ میری گول ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے, تو دیٹ کوڈ ناٹ بی کالڈ اے ریئل ورچو اکارڈنگ ٹو اے فیو اسٹینڈرڈز دیٹ پیپل فالو. اور اس اسٹینڈرڈ پہ بھی بات کی ہوئی ہے ہم نے کہ ورچو کیسے ورچو ہوتی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, اسٹرینتھ کیسے اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں پہلے آپ کے ساتھ ایک لمبی بحث ہو چکی ہے, اس لیے اس پہ مزید بات نہیں کرتے. تو مقصد یہ تھا کہ happiness has been defined in different times by different people in different ways. اب دیکھتے ہیں کہ ایج اولڈ ڈیفینیشنز کیا ہیں happiness. How people defined from the very beginning and until now, کیسے وہ happiness کو define کرتے ہیں. ایک ہے need goal satisfaction theory. یہاں پہ میں 3 theories کا ذکر کروں گی. Need goal satisfaction theory is related with ideas which have been presented by psychoanalytical psychologists and humanistic people. اب جو سائیکو انالیٹک تھیورسٹ ہیں یا ہیومنسٹکس ہیں, they believe that you become happy when you satisfy your needs and there is a reduction in your stress. اور ریڈکشن کب ہوتی ہے اسٹریس میں؟ جب آپ کی نیڈ پوری ہو جائے. So they are both related, کہ آپ کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے, اس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے. اب جو سائیکو انالیٹک اسکول آف تھاٹ کا پروپوننٹ ہے, ایز یو وڈ بی اویئر, دیٹ واز فرائڈ. اور ہیومنسٹک میں اس طرح کی جو فلسفی ہے وہ ایگزسٹینشیلسٹ بھی پیش کرتے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ وین یو فائنڈ اے میننگ ان دا ورلڈ, میننگ ان یور لائف. لیکن میسلو کی ہمیں زیادہ اس کے نیڈ سیٹسفیکشن تھیوری کے قریب جو ہے وہ نظر آتے ہیں نظریات. لیکن فرائڈ اور میسلو although they stated, although believed in need reduction یا need satisfaction اور tension reduction theory, لیکن اس کے باوجود ان کے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ ہیں. اس کو وہ الیبریٹ ڈفرینٹ انداز سے کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ فرائڈ یہ سمجھتا ہے کہ when you satisfy your needs, اور نیڈس آپ کی ہوں گی کون سی؟ your repressed aggressive and sexual impulses, آپ ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ فرائڈ کی تھیوری ہے. لیکن میسلو
doesn't talk about repressed aggressive and sexual impulses. اس کے برعکس وہ یہ کہتا ہے کہ when your bottom level needs are satisfied, تو ہائرارکی ہے نیڈس کی اور آہستہ آہستہ پھر آپ اوپر والی نیڈس تک پہنچتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی جاتی ہے. اینڈ وین یو ریچ ایٹ دا پیک, تو پھر اس وقت آپ کو پیک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اینڈ دین یو ایکوائر اسپرچویلٹی یا ٹرانسینڈنس اور پیک ایکسپیرینسنگ, جس کو آپ فلرشنگ اور تھرائیونگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگس کی نیڈس جو ہیں فزیکل سے اسٹارٹ ہو کر اسپرچل تک موو کرتی ہیں, اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی فزیکل نیڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ہوں اور پھر آپ اوپر کے لیول تک پہنچتے ہیں. سو دس از اباؤٹ نیڈ سیٹسفیکشن یا ٹینشن ریڈکشن تھیوری. دوسری تھیوری کیا ہے؟ دیٹ از پروسیس ایکٹیویٹی تھیوری. بلکہ تھیوریز کا آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پروسیس ایکٹیویٹی تھیوریز جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے پیش کی ہیں. دس تھیوری مینٹینز وین یو آر انوالوڈ ان دوز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز which are fulfilling to you, then you become happy. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ شخص جس نے فلو اسٹیٹس کے بارے میں ریسرچ کی ہے, اس کا نام ہے چیکسینٹمیہائی. آپ کو یہ سلائیڈ دکھا رہی ہوں اور آپ دیکھیے کتنا مشکل ہے یہ اس کا تھیورسٹ کا نام اور اس کو پروناؤنس کرنا. اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے مشکل کہ اس کو کیسے پڑھیں گے. یہ چیکسینٹمیہائی جو ہے اس کی پروننسیشن ہے, گو اس کو کچھ اسپیلنگ ایسے بھی ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ وہ سائلنٹ ہیں. سو ہی ورکڈ آن فلو اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ ہی سیڈ کہ فلو اسٹیٹ آپ کو کب حاصل ہوتی ہے؟ وین یو آر ٹوٹلی انگراسڈ انگیجڈ ان یور ورک اینڈ دا ورک از اکارڈنگ ٹو یور اسکلز. وین دیر از اے گڈ میچ بٹوین یور اسکلز اینڈ دا ٹائپ آف ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ. سو دا ایکٹیویٹی یو آر انوالوڈ ان دیٹ ول ڈیٹرمن the kind of happiness that you will acquire as a result. یہ تھی دو تھیوریز. میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ تین تھیوریز ہیں جو ہمیں پہلی ڈیفینیشنز جو ہیں 21st سینچری سے پہلے کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اور یہ 21st سینچری میں بھی کچھ اسی طرح کی بھی پیش کی گئی, جیسے چیکسینٹمیہائی کی 21st سینچری میں بھی وہی ہے, لیکن یہ ایج اولڈ ہیں. بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ when you are engaged then you find happiness. The third one is genetic and personality predisposition. اب جینیٹک سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کی کریکٹرسٹکس ہے بائی برتھ. So this theory maintain کہ the ability to stay happy is dependent on your body composition and genetic factors. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی. آپ کا باڈی میک اپ اور آپ کے جینس ول ڈٹرمن, آپ جیسے ہیں وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ویدر یو بیکم ہیپی اور ناٹ. تو اگر اب ان تینوں تھیوریز کو ہم دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تیسری تھیوری وچ از جینیٹک اینڈ پرسنالٹی پریڈسپوزیشن تھیوری دیٹ مینٹینز دیٹ ہیپینس از اسٹیبل. آپ آج جتنے ہیپی ہیں یو ول بی دیٹ مچ ہیپی آفٹر 10 years, کیونکہ یہ تو اٹ از بیکاز آف یور پرسنالٹی ٹریٹس. جبکہ پہلی دونوں تھیوریز یہ کہتی ہیں دس از بیکاز آف لائف کنڈیشنز. آپ کام کیسا کرتے ہیں, اس میں کتنے انوالو ہیں, اس سے کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ کام چینج کر لیتے ہیں. دا فرسٹ ورک واز ناٹ ریلیٹڈ ود یور اسکل, ویل دا سیکنڈ از, دا سیکنڈ ٹائم یو ول بی مور سیٹسفائڈ. پہلی کیا کہتی ہے کہ جب آپ کی نیڈ سیٹسفائی ہو جائے گی, اور نیڈ کیا ہے؟ نیڈ آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ you want more money in your job. Need آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ your boss admires you, your efforts for the promotion of the organization. Need آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے as a student that teacher appreciates you. Your parents appreciate your efforts to study. So need satisfaction جب ہوتی ہے تو پھر that depends really on the situation. تو پہلی دو تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ it is not stable, it depends on life conditions, and the third theory maintains that it is stable. تو ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the third point of view is rather pessimistic, پھر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. اگلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ کون سی تھیوری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. which theory would have more merits? Let's see that. Evidence کیا کہتا ہے یہ دیکھتے ہیں. Costa and McRae maintained in 1988 and they showed that happiness is changed little over time period. For example, they studied that in 6-year time period.
وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 سالوں میں انہوں نے لوگوں کو میئر کیا, لانگیٹیوڈنلی اسٹڈی کیا, ان کی ہیپینس کا لیول مور اور لیس سیم تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کس تھیوری کی فیور میں جا رہی ہے, یہ بات, یہ ریسرچ, یہ تیسری تھیوری کی فیور میں جا رہی ہے کہ آپ کا پرسنالٹی میک اپ, آپ کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ول ڈیٹرمن ہاؤ ہیپی یو آر. لائف کنڈیشن تو 6 سال میں چینج ہو جاتی ہیں, تو پھر ہیپینس کیوں چینج نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب دس از مور ٹو ڈو وتھ جینیٹک ایسپیکٹ. اور بات اس کے بارے میں کرتے ہیں اور ایویڈنس کیا ملتا ہے. فار ایگزامپل, Lucas and Fujita maintained in 2000 that there is a link between happiness and personality dimensions of extroversion and introversion. یہ ایکسٹروورژن اور انٹروورژن جو تھی, انہوں نے ایک بگ 5 پرسنالٹی اسکیل ہے جس میں 5 ڈائمینشنس ہیں, کانشینٹیسنس, اوپننس اینڈ ایگریبلنس, اور اس کے ساتھ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ, تو یہ 5 ڈائمینشنس ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہیپینس جو ہے وہ تو پرسنالٹی کی ایکسٹراورژن اور انٹروورژن کے ساتھ بڑی اس کی ہائی ایسوسیشن ہے. موسٹ پروبیبلی اٹ از بلیوڈ دیٹ دوز پیپل ہو آر ایکسٹروورٹ, سوشل, آؤٹ گوئنگ, دے آر مور ہیپی. اس کے برعکس پیپل ہو آر انٹروورٹ, اپنے آپ میں زیادہ خوش رہتے ہیں, زیادہ انٹریکشن پسند نہیں کرتے, وہ کم خوش ہوتے ہیں, زیادہ تر تھیوریز یہ کہتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ انڈائریکٹلی اف ہیپینس از لنکڈ ود یور پرسنالٹی ٹریٹس, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی جینیٹک فیکٹر ہے, بیکاز آپ ایکسٹروورٹ انٹروورٹ اپنے لائف ایکسپیرینسز کے نتیجے میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہت حد تک اس کا دار و مدار آپ کے بایولوجیکل پریڈسپوزیشنز پر بھی ہوتا ہے, فیکٹرز پر بھی ہوتا ہے. یہ جو 2 ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ دیر از اے لنک بٹوین یور جینیٹک میک اپ اینڈ ہیپینس. ایک اور ریسرچ کی بات کرتے ہیں. Tillegen et al. Found in 1988 that up to 40% of positive emotionality and 55% of negative emotionality are genetically based. اب یہ بھی اسی تھیوری کی فیور کر رہے ہیں which is related with genetic and personality factors. This research maintained کہ 40% تک پازیٹیو ایموشنلٹی اور 55% تک نیگیٹو ایموشنلٹی جو ہے یہ جینیٹیکلی ڈیٹرمنڈ ہوتی ہے. ہمیں ایویڈنس تو مل جاتا ہے ان فیور آف جینیٹک اینڈ پرسنالٹی پریڈسپوزیشن اینڈ اٹس ریلیٹڈنس ود ہیپینس اینڈ ویل بینگ, لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر 50% ویریشن ان ہیپینس از ڈیو ٹو جینیٹک میک اپ, تو باقی 50% کس کی وجہ سے ہے؟ So there is still a room for life circumstances. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک 50-50% کی بات ہے. 50% is due to genetic makeup, which is decided for you, which is due to your predisposed, enduring personality traits, and the rest of the 50% could be due to environmental and situational factors. اس کا مطلب یہ ہوا کہ both aspects are important. آپ کی لائف سرکمسٹانسز کیسے ہیں اور آپ کو جینز کس طرح کے ملے ہیں. دیر آر بیسیکلی 2 perspectives on happiness. یہ کون کون سے پرسپیکٹیوز ہیں؟ آئیے اب دیکھتے ہیں. پہلا پرسپیکٹیو ہے ہیڈونسٹک ورژن, اینڈ دیٹ ہیز بین موسٹلی پروموٹیڈ بائی ڈائنر. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, ڈائنر نے بہت کام کیا ہے ہیپینس پر, سبجیکٹو ویل بینگ پر, ایموشنل ویل بینگ پر. He maintained that it is very important to stay happy. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایموشنل ویل بینگ ہے وہ اصل میں ہے ہی کیا؟ This is in fact life satisfaction and happiness. It is very important to stay happy. تو hedonic کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ to experience joy, to stay happy and so on. To experience pleasure. تو ڈائنر کے نزدیک جو ہے وہ hedonic aspect جو ہے ویل بینگ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بعض ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ صرف خوش رہنا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے, اور وہ خوشی ستائی بھی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ فالو کرتے ہیں ایک دوسرا پرسپیکٹو which was presented years ago by Aristotle, and that is called eudaimonic version. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ Aristotle believes that well-being is equal to happiness plus meaning in your life. If you understand
what is the meaning of your life, why you were created, and what you are doing to get that meaning, to find that meaning. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ what is better for you, اور اگر آپ اس سے مطمئن ہیں what you are doing and that is a real virtue, یہ بھی بات ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ باقی اسٹینڈرڈ سے بھی ایک ورچو ہو. یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں جو کچھ کر رہا ہوں بیکاز آف مائی ایگوازم کہ یہ صحیح ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے ورچو کا, اس کے مطابق وٹ یو آر ڈوئنگ از سیٹسفائنگ اینڈ ول ہیلپ یو ان ریچنگ ٹو یور گول اینڈ یو فائنڈ دا میننگ آف دا ورلڈ, دین یو آر ہیپی. تو ہیپینس وقتی خوشی ہے یا ہیپینس ایک پیک ایکسپیرئنس کا نام ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اب ہیپینس کو اور لائف سیٹسفیکشن کو میئر کیسے کرتے ہیں یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. ایک اسکیل میں آپ کو دکھاتی ہوں, لائف سیٹسفیکشن کی بھی یہاں پر بات ہوئی ہے تو اس کو میئر کیسے کرتے ہیں. تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس آپ کو دکھانا چاہتی ہوں تاکہ اگر کبھی آپ نے اپنا جائزہ لینا ہو, اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہو, دوستوں سے پوچھنا ہو, عام لوگوں کو سروے کرنا ہو, آپ کو انٹرسٹ ہو کہ میں دیکھوں کہ لوگ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں لائف میں, تو آپ کے پاس تھوڑا سا ایک نمونہ ہو. سو لیٹس سی دس سلائڈ. The satisfaction with life scale, which has been presented or constructed by Diner et al. In 1985. ایک کوشچن یہ ہے کہ in most ways my life is close to my ideal. Scoring کیسے کرنی ہے؟ The scale is Likert scale from 1 to 7. 1 means not at all اور 7 means کہ very much. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 means strongly disagree اور 7 means strongly agree. That I agree to this statement. Second statement کیا ہے؟ The conditions of my life are excellent. اب یہ جملہ بڑا شدید لگتا ہے کہ بھی ایکسیلنٹ تو نہیں ہوتی, لیکن اسی وجہ سے آپ کو یہ اسکیل دی ہوتی ہے آرڈینل اسکیل 1 to 7 کہ آپ کہتے ہیں ایکسیلنٹ تو نہیں ہے, اس سے تھوڑی سی کم ہے. چھٹے نمبر پر, پانچویں پر, کہاں پر, وہاں آپ فل کرتے ہیں. So far I have got the important things I want in my life. This is another statement. ایک اور اسٹیٹمنٹ, I am satisfied with my life. سادہ سا جملہ. The last one, if I could live my life over, I would change almost nothing. یہ بھی بڑا مشکل ہے اور that is why this ordinal scale has been provided. آپ کا اسکور کیسے ہوگا؟ You sum up your score on these 5 items and then the range is 1 to 35 اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسکور جتنا ہائی کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ you are more satisfied in your life. تو اس طریقے سے آپ اپنی اور دوسرے لوگوں کی لائف سیٹسفیکشن میئر کر سکتے ہیں. یہ تو تھی بات جو ہم کر رہے تھے کہ لوگ پہلے سے ہیپینس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اور اب چلتے ہیں کرنٹ پوائنٹ آف ویو کی طرف. کرنٹ پوائنٹ آف ویو جب میں کہہ رہی ہوں تو اٹ از 21st century definition of happiness and that has emerged from 2 perspectives that we have discussed so far. One is hedonic perspective and the second one is meaning in life, eudaimonic. Eudaimonic is not only happiness, it includes meaning into your life. تو ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک پہلے والا hedonic. تو ان دونوں کو بیس بنایا ہے آج کل کے ریسرچرز نے and they have defined happiness in a related way. پہلی بات, Diner et al. Emphasize what? They have emphasized 3 things in 21st century. First is pleasure, second is satisfaction, and the third is life meaning. Life meaning کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیا ہے. مختلف لوگ ہیں جو مختلف تشریحات کرتے ہیں اور پھر جیسے ہم دوسرے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں, similarly they have included the third dimension also. جیسے Diner believes کہ you are happy if you experience pleasure, one thing. دوسری بات یہ ہے you have proportionally greater number of incidents یا positive affect as compared to negative affect. آپ کو positive affect زیادہ ہوتا ہے, negative affect کم ہوتا ہے, and you are satisfied with your life. Satisfaction کیا ہے, اس کی definition پچھلی دفعہ پڑھی تھی ہم نے, the sort of contentment with your life experiences and your appraisal, your subjective appraisal of your life experiences. ایک بات یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ why we take subjective appraisal of people? Because this is very personal اور آپ کسی سے اس کی پرسنل چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور
لوگ جو ہیں وہ اپنا سبجیکٹو اپریزل جب بتاتے ہیں دین اٹ از ریلیٹڈ ود دیئر آبجیکٹو اپریزل آلسو, بیکاز وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں یہ میں سوچتا ہوں لیکن باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں, تو ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس لحاظ سے کمپریہنسو ہوتا ہے دیٹ دے کنسیڈر بوتھ سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو فیکٹرز. دیٹ از وائی سبجیکٹو ایویلویشن اینڈ ججمنٹ آف ہیپینس از اسینشیل. تو ایک تو یہ پرسپیکٹو ہو گیا. دوسرا کون سا ہے؟ Lubmarskaya et al. In 2005 proposed that genetically determined set point for happiness is 50%. اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کون کون سے جو ہیں وہ ڈیفینیشنز کیا کہتی ہیں, 21st سینچری کیا کہتی ہے. پہلے تو لوگ جینیٹک کی بات کر رہے تھے, نیڈ سیٹسفیکشن کی بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی ایکٹیویٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے خوش ہیں, اور وہ ایکٹیویٹی میننگ فل ہے کہ نہیں, آپ کی لائف کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مختلف ریسرچز سے, ایکسپیریمنٹ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جینیٹک میک اپ جو ہے دیٹ از پلئنگ 50% رول. 50% آف دا چینجز ان ہیپینس اور ڈیو ٹو یور پرسنالٹی میک اپ. دین واٹ از دا نیکسٹ؟ باقی 50% بھی تو ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں ہیپینس ریلیونٹ سرکمسٹانشیل فیکٹرز, جس میں ڈیموگرافک فیکٹرز بھی شامل ہیں, اس کا کیا رول ہے؟ دیٹ از 10% اکارڈنگ ٹو دیئر ریسرچ. یعنی جیسے آپ کی لائف سچویشن ہوگی, سرکمسٹانسز جیسے ہوں گے, وہ 10% انڈیکیٹ کریں گے کہ آپ کتنے خوش رہتے ہیں یا غمگین رہتے ہیں. اگلا کیا ہے؟ باقی 40% کہاں سے آئے گا؟ سو دے مینٹین دیٹ ہیپینس ریلیونٹ ایکٹیویٹیز اینڈ پریکٹسز کنٹریبیوٹ 40% آف ویریشن ان ہیپینس. اس کا مطلب ہے کہ آپ کیسے بہیو کرتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا تعلق ہے خوشی کے ساتھ. 50% according to them is genetic, 10% is due to life circumstances and 40% is in your control. اس کا مطلب ہوا کہ چاہے genetically you are prone to become depressed, think negatively, life circumstances بھی برے ہو گئے, still 40% of the things and changes in happiness are in your control. اور دیکھیے اس کی کتنی پازیٹیو امپلیکیشن ہے that if you change your thinking, if you change your cognitive level and if you behave differently, then you can bring a change into your happiness. So that is believed in 21st century that all of the factors contribute toward happiness, whether it is genetic, whether it is society and whether the person himself or herself, سارے مل کر جو ہے وہ happiness کو determine کرتے ہیں. اور ایک بات میں یہ بھی کہوں گی کہ when we are talking about 21st century of happiness, تو ہمیں ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں پرسپیکٹیوز کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. ہم ایک, چاہے ہم ایسٹ میں رہتے ہیں چاہے ویسٹ میں رہتے ہیں, لیکن ہمیں ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, ان کی فلاسفیز جو ہیں ان کو کمبائن کر کے سوچنا چاہیے کہ ہیپینس جو ہے اس سے کیا مراد ہے. اب ایک بات اور ہو جائے, سیلگ مین کیا کہتا ہے ہیپینس کے بارے میں. Seligman is a very important person in positive psychology. آپ کو پتا ہے کہ he devoted his life for the promotion of positive psychology, اور اس نے بڑی کانفرنسز اس سلسلے میں کی ہیں, بڑی گرانٹس اویل کی ہیں تاکہ اس پہ ریسرچ کی جا سکے. He actually divides happiness into 3 types. The first one is the pleasant life. Pleasant life کیا ہے؟ You experience pleasure and you experience positive emotions. And that is very important for some people. Second کیا ہے؟ The good life, flow or engagement when you are engaged in your work. And the third one is meaningful life when there is a purpose into your life. پہلی کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیلگ مین نے کہا 3 ٹائپس ہیں ہیپینس کی. پہلی ہے the pleasant life. آپ کو سلائڈ پہ ایک پکچر دکھا رہی ہوں ایسے ہی کہ یہ ہیپینس ایسے بھی حاصل ہو جاتی ہے. آپ کسی اچھے نظارے کو دیکھ لیں, سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں, گارڈن میں بیٹھ جائیں, اور یو کین اسٹل بی ویری ہیپی. تو ہیپینس اس طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہے. یو انگیج یور سیلف ان پازیٹیو ایکسپیرئنسز اینڈ یو کین اٹین ہیپینس. سو ہیونگ ایز مینی پلیئرز ایز پاسبل ول ٹیک یو ٹو بیکم اے مور ہیپی پرسن. اینڈ دیٹ از دا فلاسفی آف مینی ریسرچرز کہ ہیپینس اور پلیئر جو ہے وہی لائف میں امپورٹنٹ ہے, اور یو ہیو ٹو لرن دا اسکلس ٹو ایمپلیفائی دیم.
خوشی کو بڑھانا کیسے ہے اس کی اسکل بھی آپ کو سیکھنی پڑے گی. سو دس از ون ڈائمینشن وچ سیلیگمین ڈسکرائبس. دوسری کیا ہے؟ دا گڈ لائف. گڈ لائف کون سی ہوتی ہے؟ یہ بھی تو لوگوں کا مختلف ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ گڈ لائف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں. فار ایگزامپل کوئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وین یو آر انوالوڈ ان این ایکٹیویٹی وچ از میننگ فل تو دیٹ از اے گڈ لائف. تو ڈفرینٹ ریسرچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ باتیں اس سلسلے میں کہتے ہیں. جیسے کہ ون پوائنٹ آف ویو از پلیئر ورسز فلو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلیئر کو فالو کرنا چاہیے, بس ہیپینس جو ہے وہی امپورٹنٹ ہے. سینٹ می ہائی سیڈ دیٹ جسٹ ہیپینس از ناٹ امپورٹنٹ. اور اس نے کہا کہ جب آپ فلو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, وین یو آر انگیجڈ ان یور ورک اینڈ دیٹ از میچڈ ود یور اسکلز, دین یو آر ہیپی. اور ہیپینس فلو کے بغیر نہیں آ سکتی. آلپورٹ کیا کہتا ہے؟ آلپورٹ کہتا ہے کہ ہیپینس جو ہے از ناٹ آؤٹ کم ان اٹ سیلف. یہ کوئی گول نہیں ہے جس کو اچیو کیا جائے. اٹس اے بائی پروڈکٹ آف ادر ایکٹیویٹیز ان یور لائف. یعنی کہ اگر آپ اچھے کاموں میں میننگ فل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے وہ ہیپینس ہے. لیکن پہلے یہ ضروری ہے کہ یو انوالو یور سیلف ان ٹو گڈ ایکٹیویٹیز. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بائی فائنڈنگ یور ہائر لیول آف ایکٹیویٹی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ریکرافٹ ورک, لو اینڈ پلے. جو فرائڈ نے بھی کہا تھا کہ ہیپینس یا خوشی کیا ہے کہ دیر از اے بیلنس آف ورک, لو اینڈ پلے. ریلیشن شپس بھی ہیں, ریکریشن بھی ہے, اور کام بھی ہے, یوزفلنس بھی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ خوشی عطا کرتی ہیں, اینڈ دیٹ از اے گڈ لائف. ایک اور بات امپورٹنٹ ہے سیلیگمین کے نزدیک, اور وہ ہیپینس کی تیسری ٹائپ ہے, دا میننگ فل لائف. جب آپ اپنی لائف کا میننگ ڈھونڈ لیتے ہیں تو دین یو بیکم ہیپی. جیسے کہ یہ وکٹر فرینکل از ون ویری امپورٹنٹ ایگزسٹینشلسٹ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اصل پرپس ہی یہ ہے کہ زندگی کا مطلب ڈھونڈا جائے, میننگ ڈھونڈا جائے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اکیلی ہیپینس جو ہے وہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ لائف کا مقصد ہے, کیونکہ وین یو آر فائنڈنگ میننگ آف یور لائف then this experience can be very frustrating. تو آپ بڑے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں صحیح راستے کا تعین کر لیں تو that is the real happiness, اور وہی آپ کو خوشی دیتا ہے. Look at the lives of other people. Many people who have devoted their lives working for humanity, جیسے کہ مدر ٹریسا ہیں. قائد اعظم did great work for us, gave us this independent country, اور ساری لائف اس کے لیے ڈیووٹ کر دی, سارے ریلیشن شپ جو تھے اس کے لیے تیاگ دیے. اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں, اپنی قوم کو جو ہے وہ آگے لانے کے لیے اپنی ساری زندگی امپریزنمنٹ میں, نیئرلی ساری زندگی امپریزنمنٹ میں گزار دی. تو یہ لوگ بھی تو ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی, لیکن بظاہر they had suffered a lot. So sometimes suffering can also give you happiness because you have a meaning and purpose in your life. ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے آج کے لیکچر کو ریویو کرنے سے پہلے کہ آئنسٹائن سیڈ کہ جو ورتھ وائل لائف ہے وہ وہی ہے جو دوسروں کے کام آ سکے. اور اس سے ملتی جلتی اسلام میں تو بہت ساری باتیں ہیں. تو میننگ آپ تبھی ڈھونڈتے ہیں. آج کے لیکچر کا اس پہ اختتام کرتی ہوں, لیکن جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ٹوڈے. ٹوڈیز ٹاپک واز ہیپینس اینڈ ویل بینگ. ہیپینس کی ڈیفینیشنز ہم نے دیکھا کہ ایج اولڈ ڈیفینیشنز کیا ہیں. ایج اولڈ ڈیفینیشنز ٹاک اباؤٹ نیڈ سیٹسفیکشن, جینیٹک میک اپ اینڈ پروسیس اینڈ ایکٹیویٹی آف پیپل. اور سم پیپل مینٹینڈ کہ اٹ از جینیٹیکلی ڈیٹرمنڈ, دیٹ از وائی ہیپینس از اسٹیبل. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لائف کے سرکمسٹانسز جو ہیں ان سے مل کر بنتی ہے کہ آپ ہیپی ہوں گے یا غمگین ہوں گے. ماڈرن ڈے یا 21st century definitions are impressed by 2 points of view. One is hedonic and the other one is Aristotle's concept of eudaimonia. اور ماڈرن ویورز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ happiness is actually the combination of genetic, situational and personal factors. اور سیلیگمین کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہیپینس کی 3 ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں, اور وہ لوگوں کے نزدیک اپنی اپنی ڈیفینیشنز ان کی ہیں. کوئی پرسو کرے گا ٹو گیٹ اے میننگ فل لائف اینڈ ٹو سرو ہیومینٹی, ٹو فائنڈ دا پرپس آف لائف.
اور کچھ کہیں گے کہ بھائی خوش رہنا ہی امپورٹنٹ ہے, چاہے میں کسی کے لیے کام کروں یا نہ کروں. کچھ کہتے ہیں کہ اپنے لائف میں, کام میں آپ اتنے انگیج ہو جائیں, دیٹ gives you happiness. So the purpose of this discussion was that happiness has been explained and perceived differently by different people. اور اس کو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے, لوگ ڈفرینٹ ہیں, انٹرپریٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہوں گی. So that was all about today's lecture. اگلے لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.